دیکھیں، جب بھی ہم تاریخ میں بیت المقدس کی آزادی کی بات کرتے ہیں نا، تو فوراً سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے۔ بالکل ٹھیک بھی ہے، لیکن ذرا ٹھہریں، کیا یہ ساری عظیم الشان کامیابی واقعی صرف ایک ہی رہنما کی کوشش تھی؟ سچائی دراصل اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ مشہور فتح اصل میں ایک بہت بڑے، کئی نسلوں پر محیط ایک ماسٹر پلان کا نتیجہ تھی، جس سے ان کے پیشوا نور الدین زنگی نے بڑی خاموشی اور احتیاط سے تیار کیا تھا۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم بالکل یہی دیکھنے والے ہیں کہ کیسے اس ایک بصیرت افروز رہنما نے پوری تاریخ کا رخ ہی موڑ کر رکھ دیا۔ تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نور الدین زنگی کی عظیم جغرافیائی اور سیاسی حکمت عملی کو سمجھیں گے، پھر ان کے نظریاتی محاذ کی تشکیل کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس مشہور امید کے ممبر کا ذکر ہوگا، پھر ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا وہ حیرت انگیز واقعہ دیکھیں گے، اور آخر میں بات کریں گے ان کی اس لازوال میراث پر۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے کی، عظیم جغرافیائی اور سیاسی حکمت عملی یعنی صلیبیوں کا گھیراؤ۔ نور الدین زنگی یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ بیت المقدس کو محض طاقت یا جذبے کے بلبوتے پر آزاد نہیں کرایا جا سکتا۔ دشمن واقعی طاقتور تھا اور اس وقت کی مسلمان ریاستیں بالکل بکھری ہوئی تھیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک کمال کی پنسر یعنی گھیراؤ کی حکمت عملی اپنائی، جسے برکت سرکل کہا جاتا ہے۔ انہوں نے آس پاس کے علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا اور صلیبیوں کو شمال اور جنوب کے درمیان بالکل پھنسا کر رکھ دیا۔ یہ کوئی عام فوجی چال نہیں تھی، یہ ایک جغرافیائی ماسٹر سٹروک تھا۔ اور یہ گھیراؤ کوئی راتوں رات نہیں ہو گیا تھا، یہ ایک پراپر 3 قدموں پر مشتمل پلان تھا۔ سب سے پہلے 1146 میں انہوں نے حلب کو اپنا ایک مضبوط اسٹریٹجک بیس بنایا، پھر 1154 میں دمشق کے ذریعے بکھرے ہوئے شامی دھڑوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، اور پھر سب سے گیم چینجنگ قدم 1169 میں مصر کی فتح۔ اس ایک قدم نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے شام اور مصر کو ایک کر دیا اور صلیبیوں کو لفظی طور پر 2 طرفہ آگ کے بیچ لا کھڑا کیا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نظریاتی محاذ کی تشکیل یعنی ذہنوں اور دلوں کا اتحاد۔ دیکھیں، صرف زمینیں جیت لینا یا جغرافیائی گھیراؤ کر لینا اس وقت تک بالکل بے معنی ہے جب تک کہ آپ کی قوم اندر سے متحد نہ ہو۔ نور الدین زنگی کو اس بات کا پورا احساس تھا، اسی لیے انہوں نے سوسائٹی کو اندر سے بدلنا شروع کیا۔ ذرا اس اسکیل کا اندازہ لگائیں، 42 نئے مدارس، دمشق میں پہلا دارالحدیث، مفت علاج کے لیے بڑے بڑے بیمارستان اور صوفیہ اور اسکالرز کے لیے خانقاہیں تعمیر کروائیں۔ یہ نظامیہ ماڈل پر مبنی ایک پورا سسٹم تھا تاکہ لوگوں کو آنے والے بڑے چیلنجز کے لیے تیار کیا جا سکے۔ اب یہ کوئی نارمل سی تعلیمی مہم نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹریٹجی تھی۔ اس کا اصل مقصد اندرونی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو ختم کرنا اور ایک مضبوط سنی عقیدے کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ وہ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتے تھے جو صلیبیوں کے سامنے اخلاقی اور نظریاتی طور پر ایک سیسا پلائی دیوار ثابت ہو۔ ذرا ان کا یہ کال سنیں، اس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہوگا۔ وہ کہتے تھے، ہم چوروں اور ڈاکوؤں سے سڑکوں کو محفوظ رکھتے ہیں، تو کیا ہم دین کی حفاظت اور اسے محفوظ نہیں کریں گے؟ مطلب ان کے نزدیک سرحدوں کی سیکیورٹی اور اپنے عقیدے کا دفاع یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک ہی مشن تھا۔ اور یہاں سے ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے حصے کی طرف، امید کا ممبر، جو کہ ان کے کامل یقین کی علامت تھا۔ یہ میرے نزدیک اس پورے ماسٹر پلان کا سب سے کمال کا حصہ ہے۔ 1168 میں نور الدین زنگی نے حلب کے بہترین چنے ہوئے کاریگروں کو بلایا اور انہیں لکڑی کا ایک انتہائی خوبصورت اور عظیم الشان ممبر بنانے کا آرڈر لیا، اور انہوں نے باقاعدہ یہ عہد کیا کہ ایک دن یہ ممبر اسی طرح آزاد ہونے والی مسجد اقصیٰ میں رکھا جائے گا۔ اب ممبر تو آپ کو پتہ ہی ہے، مسجد میں وہ جگہ جہاں سے خطبہ دیا جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں، بیت المقدس ابھی فتح نہیں ہوا، دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن فتح سے پورے 20 سال پہلے اس طرح کا ممبر بنوانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اپنے اس پلان کی کامیابی پر کتنا اٹوٹ یقین تھا۔ یہ محض لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ پوری قوم کے لیے ایک نفسیاتی ہتھیار اور ایک بہت بڑی امید بن گیا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں چوتھے حصے کا، جو بہت سنسنی خیز ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور ایک زیر زمین سازش کی ناکامی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محض ایک خواب نے تاریخ کی اتنی بڑی سازش کو کیسے ناکام بنا دیا؟ 1162 عیسوی کی بات ہے، نور الدین زنگی نے ایک ہی رات میں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں 2 سنہرے بالوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ مجھے ان سے بچاؤ۔ یہ ظاہر ہے کوئی عام خواب نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ سلطان فوراً مدینہ کی طرف نکل پڑے۔
वहां पहुंचकर उन्होंने पूरी तफ्तीश की और बिलाखिर उन 2 पुरअसरार लोगों को पकड़ लिया जो बज़ाहिर दरवेश बने बैठे थे लेकिन असल में ईसाई जासूस थे। जब उनके कमरे की तलाशी ली गई ना तो होश उड़ा देने वाला इंकिशाफ हुआ। उनकी चटाई के नीचे एक लंबी सुरंग थी जो सीधी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रही थी। उनका इरादा जिसमें अथर को चुराना था। सोचिए ज़रा। सुल्तान ने फौरन उन जासूसों को उनके जुर्म की सजा दी, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इस मुक़द्दस मुकाम को हमेशा के लिए महफूज करने के लिए उन्होंने रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द एक बहुत गहरी खंदक खुदवाई और उसके अंदर पिघला हुआ सीसा भरवा दिया, यानी ज़मीन के अंदर सीसे की एक नाकाबिल तस्कीर दीवार खड़ी कर दी गई ताकि क़यामत तक कोई दोबारा ऐसी जुर्रत न कर सके। आखिर में हम बात करेंगे 5वें हिस्से की, मैमार की लाजवाल मिरास और इस अहद की तकमील की। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1168 में नूरुद्दीन जंगी ने वो मशहूर मेंबर बनवाया। 1174 में उनका इंतकाल हो गया, यानी वो फतेह अपनी आंखों से नहीं देख सके, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा एक तनावर दरख्त बन चुका था। बिलाखिर 1187 में उनके शागिर्द सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराया और नूरुद्दीन जंगी का ख्वाब पूरा करते हुए बिल्कुल वही मेंबर ऐन उसी जगह लाकर रखा। ये एक परफेक्ट इख्तिताम था। मशहूर मुअर्रिख इब्नुल असीर की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। वो लिखते हैं, ये नूरुद्दीन जंगी की बरक़ात और नेक नियति में से एक था, अल्लाह उन पर रहम करे। ये वाकई एक तवील मुद्दती विजन का इनाम था। सलाउद्दीन अय्यूबी की फतह दरअसल नूरुद्दीन जंगी के कई सालों के बोए हुए बीज का ही फल थी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हमने क्या सीखा? नूरुद्दीन जंगी की ये कहानी हमें बताती है कि हकीकी और बड़ी कामयाबियां रातों रात नहीं मिलती। इनके लिए नस्लों की कुर्बानी और एक लंबी प्लानिंग दरकार होती है। जाते जाते ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रहा हूं। अगर सच्ची फतह और तब्दीली नस्लों की मेहनत मांगती है तो हम आज इस वक्त किन चीज़ों की बुनियाद रख रहे हैं, उस पर ज़रूर सोचिएगा।